ہاؤ ٹو لرن فاسٹر اینڈ لرن مور، کہ کیسے کوئی بھی جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ جلدی کیسے پڑھا جائے اور اس کو زیادہ دیر تک یاد کیسے رکھا جائے، بہت ٹائم تک وہ آپ کے ذہن میں بھی رہے۔ اب تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں، چونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں شاید زیادہ پڑھ لیں کسی طرح، اور پھر اس کو بہت ساری دیر تک اپنے ذہن میں بھی رکھ سکے، وہ ہماری میموری کا حصہ جو ہے نا وہ رہنا چاہیے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ لرننگ کی، تو یاد رکھنا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اس کو میں آپ بات کروں کہ آپ نے لرن کرنا ہے، لیکن پرپز آف لرننگ، یہ سوال ذہن میں رکھیے گا۔ اور دا موسٹ پاورفل کویسچن، آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگوں سے بھی سنا ہوگا، اسٹوڈنٹس بھی آپ میں سے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لرننگ کو دل نہیں کرتا، کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے نہیں دل کرتا لرننگ کو۔ تو اچھا، جب لرننگ کو دل نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے بھی خود بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لرننگ کو دل نہیں کرتا، لرن کرنے پر کچھ بھی، اس کا مطلب پڑھنے کو ہی دل نہیں کرتا۔ پڑھنے کو کیوں نہیں دل کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایک سوال نہیں پوچھتے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ ہے کہ واٹ از اٹ فار می، کہ یہ جو میں لرن کرنے جا رہا ہوں اس کا میری زندگی سے اس کی جڑت کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے، جو مجھے چاہیے، جس کے بارے میں سوچتا ہوں، میں زندگی کے بارے میں جو سوچتا ہوں، اور جو اس لرننگ سے مجھے ملنے جا رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ جب کوئی بھی بندہ یہ سوال سوچتا ہے نا کہ اس کا میری زندگی میں پرپز کیا ہے، تو اس کو لیے پھر لرننگ آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ کویسچن ہے کہ جو اگر کوئی بھی بندہ پوچھے تو اس کو لرننگ یعنی وہ جو نا ایک زیادہ جلدی سے چیزوں کو سیکھ سکتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ یو آر اے گڈ پرسن، یو وانٹ ٹو سرو ادرس، یو وانٹ ٹو چینج پیپل، یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ، یو وانٹ ٹو چینج دا لیونگ کنڈیشنز آف دا یونیورس۔ آپ دنیا میں چینج لانا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے آپ دنیا میں چینج لائیں جب تک آپ اپنے آپ کو لرن نہیں کرائیں گے، اپنے آپ کو سکھائیں گے نہیں، کچھ آپ ریڈ نہیں کریں گے۔ آپ ہر وقت، جیسے رشتو کہتا تھا کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ سے، ہر سچویشن سے لرن کریں، سیکھیں۔ تو یہ جی پہلا سوال ہے، یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے ان کو زندگی کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کو زندگی کا کوئی پرپز بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لرن کرنا ہوتا، لرننگ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ چیزوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کے لیے یہ تو پہلی بات بتائی ہے۔ دوسری یہ جی کہ ریلیکس بیفور لرننگ، جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو کوئی بھی انفارمیشن ہے لرننگ کے لیے حوالے سے وہ آپ سے دور بھاگتی ہے، اور جب آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو انفارمیشن آپ کی طرف کھینچی ہوئی چلی آتی ہے، خود بخود آتی ہے۔ ریلیکسڈ موڈ میں چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو ریلیکس موڈ میں۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا پڑھنے پر دل نہیں ہے تو تب آپ بالکل بھی نہ پڑھیں، لیکن جب آپ کا پڑھنے کو دل کر رہا تو اس وقت ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وقت آپ کا مائنڈ مکمل تیار ہوتا ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ٹیچ سم ون ایلس اور جسٹ پریٹینڈ، کہ جب جو آپ نے پڑھا ہے نا، پڑھنے کے بعد اس کو آپ ذہن میں ایک اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے اس کو ریوائز کریں، اور اب ایسے پریٹینڈ کریں کہ آپ نہ کسی بندے کو دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ دوسرے کو نہ پڑھائیں بے شک، یعنی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو پڑھائیں، اگر نہیں ہے تو آپ خود کو پڑھائیں، خود ہی ٹیچر بنے، خود ہی اسٹوڈنٹ بنے، اور خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح وہ آپ کو نا بہت زیادہ دیر تک آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ واشنگٹن یونیورسٹی میں یہ کیا گیا تھا، تجربہ بھی کیا گیا تھا کہ جتنے لوگ نا یہ پریٹینڈ کرتے ہیں وہ کسی کو سکھا رہے ہیں یا دوسروں کو سکھا رہے ہیں، تو وہ بہت ہی جلدی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ لرن ان شارٹ برسٹس آف ٹائم، چھوٹے چھوٹے نا حصوں میں، جیسے 30 منٹ سے کم نہ پڑھیں جب آپ پڑھنا شروع کریں، تو 50 منٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ 30 منٹ سے کم پڑھا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور 50 منٹ سے زیادہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو ذہن ہے وہ ان چیزوں کو گریسپ نہیں کر پاتا۔
ٹیک نوٹس بائی ہینڈ. اب یہ اپنا یاد رکھیے گا، آپ اگر کمپیوٹر کے ذریعے نوٹس لیتے ہیں، آپ اپنے موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے نوٹس لیتے ہیں، یا آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ سارا میتھڈ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ان افیکٹو میتھڈ. افیکٹو میتھڈ کیا ہوتا ہے لرننگ کا؟ کہ آپ پین اور پیپر، اور یہ بھی اس پر بھی ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ تمام لوگ، یعنی ریسرچ میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ صرف اپنے کمپیوٹر سے لکھیں نوٹس، اور کچھ کو کہا گیا کہ آپ پین اور پینسل سے، اس سے اپنے پیپر پر لکھیں. تو جنہوں نے کمپیوٹر سے لکھا تھا ان کا صاف بہت زیادہ تھا، لیکن جو دوسرے تھے ان کا صاف تو نہیں تھا لکھا ہوا، لیکن جو امتحان جب لیا گیا تو ان لوگوں کا سکور بہت زیادہ تھا جنہوں نے. اس لیے پین استعمال کریں، پین کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ لکھنے کی کوشش کریں، اور پیج کے اوپر اپنے نوٹس بنایا کریں مکمل طور پر. اس کو اپنے ہاتھوں کے نوٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو، دماغ آپ کا ان کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے. چونکہ آپ نے ہاتھوں سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ آپ کی اسپیکنگ پکچرز بن جاتی ہیں آپ کے لیے. نوٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ پکچرز ہیں، وہ امیجز ہیں، اور ہم لوگ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم امیجز میں سوچتے ہیں، پکچرز میں سوچتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں چیزوں کو، اس لیے ہمارے لیے وہ اچھی ہو جاتی ہیں سمجھنے میں. یوز پاور آف مینٹل اسپیسنگ. جیسے آپ کو ایک پارک ہے، اس کو آپ نے پانی دینا ہے تو 90 منٹ اگر آپ دیں ایک ہفتے میں ایک بار، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ 30 منٹ کا ایک ہفتے میں 2 دن چھوڑ کے دے لیں. اس کو کہتے ہیں یوز آف مینٹل اسپیسنگ، کہ آپ نے کچھ چیزیں لرن کی ہیں، اس کو تھوڑی دیر بعد اس کو کچھ ٹائم چھوڑ دیں، پھر ان کو دوبارہ سے نئی چیز پڑھیں، پھر چھوڑ دیں، پھر آگے سے تیسری کوئی چیز پڑھیں. مینٹل اسپیسنگ مین کہ آپ نے اس کو لگاتار چیزوں کو نہیں پڑھنا ہوتا، ورنہ آپ اس کو یاد نہیں رکھ پاتے. اگر یہ چینج اٹ آپ پڑھنے کا طریقہ بدلتے رہیں. کبھی آپ جو ہے وہ چل کے پڑھیں، کبھی آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی آپ چیئر پر بیٹھ کے پڑھیں، کبھی آپ بیڈ پر ایسے ٹیک لگا کے پڑھیں، کبھی آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھ دیں. تو اس طرح جب آپ چیزوں کو اپنے سٹائل چینج کرتے ہیں نا، تو آپ کا اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں. فوکس دنیا کی سب سے خاص چیز ہے. ڈسٹریکشنز، پڑھتے ہوئے موبائل کی ڈسٹریکشن، کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی، یا باقی جو چیزیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، ان سے دور ہو کے آپ کا کوزی کارنر ہونا چاہیے جہاں آپ کو مکمل طور پر اٹینشن کے ساتھ آپ چیزوں کو پڑھ سکیں. پھر آپ کے جو ہے نا نوٹ ٹیکنگ سکلز آپ کے اندر بہت اچھی ہونی چاہیے. نوٹس ٹیکنگ مین کہ آپ اپنے اس جو آپ کا بک ہے اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں. کلاس میں ہے تو ٹیچر بورڈ ہے اس کو آپ نوٹس بناتے جائیں. یہ آپ کی سکلز ہونی چاہیے. نوٹس بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ 1 2 3 کر کے لکھ سکتے ہیں، ABC کر کے، ایک فش میتھڈ بھی ہوتا ہے، یا آپ مائنڈ میپ کر کے کہ ایک پورا آپ ٹاپک لے کے تو اس کے ایسے لائنز لگا کے چاروں طرف، تو آپ اس کو بھی طریقے سے جس طرح بھی. پھر جو ہوتا ہے جی اسٹے ہائیڈریٹڈ. اگر آپ ان چیزوں کو جلدی پڑھنا ہے اور زیادہ ٹائم پڑھنا ہے تو اسٹے ہائیڈریٹڈ مین انٹلیکچوئل ہائیڈریشن، کہ جب یہ آپ پڑھ رہے ہوں نا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی کا گھونٹ بھرتے رہا کریں، کیونکہ وہ ایک فطرت کی ایک چیز ہے. اس سے نا ہم ریفریش ہوتے رہتے ہیں، ریجوینیٹ ہوتے رہتے ہیں. ہمارا مائنڈ اثر نو ایک نئی طرح کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور ہم چیزوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے جی ہائیڈریشن ضرور رکھنی ہوتی ہے. پرسنلائز، زیادہ دیر یاد رہنے کے لیے اپنا میتھڈ استعمال کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کس ٹائم پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ کس جگہ پڑھنا آپ کو اچھا لگتا ہے، کس ٹائم پڑھنا آپ کو اچھا لگتا ہے، کس سچویشن کے ساتھ آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ کو کون سی آپ کے ساتھ چیزیں ہوں، لوازمات ہوں تو آپ اچھا پڑھیں گے. پھر جی سمپلیفائی. آپ اپنے سبق کو جتنا بھی مشکل ہو اس کو سمپلیفائی کریں، اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ڈیوائڈ کرنے کے بعد اس کو جب تک سمپلیفائی کر کے نہیں سمجھیں گے دماغ آپ کا زیادہ دیر پر یاد نہیں رکھ سکتا. نو ملٹی ٹاسکنگ. جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت صرف پڑھ رہے ہونا چاہیے، آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے. ملٹی ٹاسکنگ نہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام کسی طرح کا بھی آپ نے نہیں کرنا چاہتا ہے. پھر آپ کی جو ہے جب آپ کر رہے ہوں اس میں ایک میتھڈ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سلیپ سینڈوچ میتھڈ. یعنی آپ پڑھا آپ نے، اس کے بعد آپ ریلیکس کریں، سو جائیں، پھر جب اٹھیں پھر آپ پڑھیں، پھر آپ اس کے بعد جب تھک جائیں تو سو جائیں. تو سلیپ سینڈوچ کہ سلیپ جو ہے نا وہ آپ کو کیا کرتی ہے، کیوں آپ نے سونا ہے. جو آپ نے کانشیسلی پڑھا ہوتا ہے نا وہ جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے سب کانشیس سے ان کانشیس میں وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، وہ پھر چیزیں آپ کی حصہ بن جاتی ہیں آپ کی میموری کا. پھر میوزک میتھڈ.
اب یہ بات کہ کیا میوزک سے چیزیں سنتے ہوئے بندہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے یا نہیں، تو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میوزک بھی سن رہے ہوں اور اس وقت آپ زیادہ اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر میوزک ساتھ ضرور سنیں جو بھی آپ کا پسند ہو. اور جو آپ کی ہائی لائٹر کا استعمال کریں، لائن انڈر لائن کریں، وہ ضرور کریں. نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بنائیں، اور کریمنگ نہیں کرنی آپ نے. اگر زیادہ تیز چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو آپ نے جسٹ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور جو آپ کا شیلو لرننگ نہیں آپ نے کرنی ہوتی، ڈیپ لرننگ کرنی ہوتی ہے. جیسے شیلو بریدنگ ہوتی ہے، ہم عام لے رہے ہوتے ہیں. ڈیپ بریدنگ مین جب ہم پوری سانس لیتے ہیں ایسے پیٹ بھر کے. تو شیلو لرننگ مین کہ جسٹ فار دی سیک آف اسکمنگ، بس موٹا موٹا دیکھا تو نہیں، ایسے نہیں. آپ نے نا ڈیپ لرننگ کرنی ہوتی ہے. اور ڈیپ لرننگ کرنے کے بعد یہ کہ آپ نے ان کو چیزوں کو نا بار بار دہرائیں، زیادہ دیر یاد رکھیں. یہ سب سے خاص سے بات ہے کہ شارٹ ٹرم میموری میں چیزیں رہتی ہیں لیکن کچھ خاص ٹائم تک رہتی ہیں. آپ ان کو تھوڑے سے ٹائم کے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد آپ ان کو دہرائیں. جب آپ دہرائیں گے تو وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں. پھر وہ آنکھیں بند کر کے خود کو چیزیں ایسے سنائیں، پڑھائیں، بار بار چیزوں کو کریں تو آپ کو نا یہ چیزیں زیادہ دیر یاد رہتی ہیں. اور ایک یاد رکھیے گا کہ اف یو وانٹ ٹو لرن مور اینڈ مور، لرن ون تھنگ ایٹ ون ٹائم. کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک وقت میں ایک بات سیکھیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے پیج ویل ریڈ از بیٹر دین اے بک تھارولی ریڈ. آپ صرف نا جب آپ پڑھیں تو ایک پیج پڑھیں لیکن ویل ریڈ ہونا چاہیے، بجائے سے کہ آپ پوری بک جو ہے اس کو پڑھ لیں. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح آپ فاسٹر، ہاؤ ٹو لرن فاسٹر اینڈ مور، یا ریڈنگ ود اے پرپز، کہ آپ چیزوں کو کیسے زیادہ ٹائم کے لیے میمورائز کر سکتے ہیں، اور چیزوں کو پڑھنے کے بعد کیسے آپ ان کو صرف میمورائز ہی نہیں سمجھ بھی سکتے ہیں، اور کم ٹائم میں آپ زیادہ پڑھ کے زیادہ دیر کے لیے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور یہ سب اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ ساری چیزیں، کہ آپ کیسے تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ چیزیں پڑھیں اور ان کو اپنی شارٹ ٹرم میموری سے لے کے لانگ ٹرم میموری میں لے جائیں، تاکہ وہ آگے صرف آپ کے ایگزامینیشن اور ٹیسٹ کا حصہ نہ بنے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے.